يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمر پسینہ بے قصوں کے قص یتیموں غریبوں مسکینوں کے ماں و ملجا ہم سب کے دلوں کا چین آنکھوں کا نور ایمان کی جان وجہ تخلیق فرمان جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیمہ سے عقیدت المحبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز میرے بزرگ اور بھائیوں، جب سے فرانس نے ہمارے پیارے اور مقدس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو دنیا جانتی ہے اور ہم تو اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے بعد ہم نے مسلسل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے جمعہ المبارک میں موضوع رکھا اور اسی سلسلے کو لے کر ہم کئی جمعوں سے چل رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لفظ ختم ہو سکتے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری جانیں جا سکتی ہیں، لیکن میرے حضور کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ہم جیسے بھی ہوں گناہگار بھی ہیں، ہمیں اقرار ہے، ہاں ہم خطا کار ہیں، اس میں شعر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے غدار نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کے بے وفا نہیں ہیں۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی بس رہا ہو، اس کی زندگی کی سانسیں اس کے نبی کے عشق کی وجہ سے چلتی ہیں۔ اور ہم اہل محبت یہ کہتے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں سانس آکسیجن سے نہیں آتی، ہمیں سانس حضور کے عشق سے آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، اور جس نے بھی میرے حضور کی محبت کے ترانے الاپے ہیں، جس نے بھی حضور کی عظمت کا ٹنکا بجایا ہے، رب اس بندے کو کبھی دنیا سے مٹاتا نہیں۔ وہ بندہ دنیا سے بظاہر چلا جاتا ہے، لیکن جو حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے کے لیے، آپ کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے برسرے میدان رہتا ہے، اللہ اس بندے کو زمانے سے بٹنے نہیں دیتا۔ اور وہ میں جو سلسلہ پچھلے چند جمعوں سے ایسے کر رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عشق اور محبت ہی تو تھا۔ میں نے ورز کیا تھا 3 جمعے پہلے، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی اور آپ نے پہلے بھی سنی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، ایک مٹھی پر خیرات کر دیں جو، تو تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو انہیں ایک مٹھی پر جو خیرات کرنے سے ملتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نسبت مصطفیٰ، وجہ ہے تعلق مصطفیٰ، وجہ ہے میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے مصطفیٰ کا عشق۔ اور صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی، صحابہ نے اپنے مال و دولت،
اپنی عزتوں کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی. صحابہ نے سب کچھ حضور کے ناموس اور آپ کے عشق میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، لیکن آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، جو کہ سورت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. رشتے بیان فرمائے کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ رسول کے دشمنوں سے وہ پیار کرے. سبحان اللہ. اور اللہ رسول کے دشمن فرمایا اس کے باپ دادا ہوں، اس کے بیٹے ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے خاندان والے ہوں، کوئی بھی ہو، جب اللہ رسول کا دشمن وہ ہو تو وہ اپنے رشتے کا لحاظ نہیں کرتا، اپنے نبی کے ناموس پہ پہرا دینے کے لیے اپنے رشتوں کو بھی قربان کر دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو آپ نے سنا تھا جمعہ المبارک میں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ نے اپنے باپ کو رکھ کے تھپڑ مار کے گرا دیا تھا اور حضور سے عرض کی تھی، حضور میں نے تو صرف تھپڑ مارا ہے، خدا کی قسم تلوار ہوتی تو آپ کے گستاخ اپنے باپ کی گردن ہی اتار. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کا عشق تھا. آج اس دور میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے، حضور کے عشق کی، حضور کے ختم نبوت کی، حضور کی محبت کی، یوں اس انداز سے کوئی پرچار کرے تو دنیا جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتی ہے، مختلف طرح کی رائے رکھنے لگ جاتی ہے. لیکن صحابہ کا تو دین ایمان ہی حضور کا عشق تھا. صحابہ کی زندگیاں حضور کے ناموس کے لیے تھی، انہوں نے یہی کچھ کیا ہے. یار آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے تو جو کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن اپنے سگے ماموں کی گردن اتاری، سگے ماموں کی. اور جب وہ بدر کے لوگ قیدی بنے تھے نا، قیدی بن کے آئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ جو قیدی ہم نے ان کے پکڑے ہیں 70 کے قریب ان کے قیدی تھے، فرمایا بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اپنا رشتہ دار ہو، اپنا کوئی قریبی تعلق والا ہو، اپنے کوئی خاندان والا ہو، تو بندہ بیچ بچاؤ میں آ کر کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بچ جائے وہ. لیکن آپ دیکھیں صحابہ کی محبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور یہ جتنے بھی آپ نے کافر پکڑے ہیں نا، آپ ایسا کریں کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے سپرد کر دیں. جو جس کا، اگر میرا ماموں ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، کوئی بھی ہے، اسے میرے سپرد کریں، اور جس کا جو رشتہ دار ہے اسے اس کے سپرد کر دیں. اور سپرد کر کے چھوڑ دینا ہے. کہا نہیں حضور پھر اجازت بھی دیں کہ ہم آپ کے سامنے اپنے خونی رشتہ دار کی گردن اتاریں. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی محبت، صحابہ کا عشق، صحابہ کا جذبہ تھا. بدر ہی کے بعد جب بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے اسے اسلام کی دولت دی، تو ایک دن گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہ بیٹھا تھا تو کچھ پرانی باتیں شروع ہو گئی. تو اس نے جو کہ بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور بدر کے دن وہ کافروں کے لشکر میں تھا، تو اس نے وہ پرانی بات چھیڑ کے کہا، وہ یاد ہے وہ جب بدر والے دن لڑائی ہو رہی تھی تو پتہ ہے ایسا ہوا کہ کئی دفعہ مجھے اس جنگ میں موقع ملا کہ میں آپ کی گردن اتار دوں. یعنی آپ لڑتے لڑتے میرے سامنے آ جاتے تھے، میں چاہتا تو میں خفیہ طریقے سے آپ کی گردن اتار دیتا، لیکن میں ہر دفعہ سائڈ پہ ہو جاتا کہ میرے ابو، میں اپنے ابو کو کیوں قتل کروں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ جو چارپائی پہ لیٹے تھے بیٹھ کے سیدھے ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک، اس کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، تو نے مجھے باپ سمجھ